الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها المهاجرون خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط إلا يعلنوا بي حتى يعلنوا بي إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاء الذين لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور اس کائنات کو پیدا کر کے انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر یہاں بھیجا ہے. اور انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ تبارک و تعالی نے جو بات قرآن پاک میں ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور اسی بات کا اقرار ہم ہر روز 5 وقت کی نمازوں میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اسی اقرار کو دہراتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. عبادت کا مطلب مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ بندگی کرنا، اور اگر اور سادی زبان میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے غلامی کرنا. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے معبود اور عبادت کے لائق وحدہ لا شریک لہ صرف اور صرف آپ ہی کی ذات ہے. اس لیے ہم بات مانیں گے تو آپ ہی کی، اطاعت کریں گے تو آپ ہی کے دیے ہوئے حکموں کی، اور آپ ہی کے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لائیں گے. اپنی پوری زندگی آپ کی تابع داری کرتے ہوئے اطاعت گزاری کرتے ہوئے ہم اس دنیا میں گزاریں گے. یہ وہ عہد ہے جس کا ہر روز ہم نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اقرار کرتے ہیں. اور یہی اقرار اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہم سے لیا تھا، جسے ہم عہد الست کے نام سے یاد کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کہ ہم نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی پشتوں میں تم کو رکھا تھا تو تم سے ایک عہد لیا تھا، اور وہ عہد یہ تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، تمہارا پالنہار نہیں ہوں. اس کائنات کو اور سب کو پیدا کرنے والی ذات تنے تنہا کیا اللہ تبارک و تعالی کی نہیں ہے؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
اور ہم سب نے بیک زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اقرار کیا تھا، بلا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، آپ ہی نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، آپ ہی ہمارے آقا ہیں اور ہم آپ ہی کے غلام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تقولوا یوم القیامہ، یہ عہد اس لیے لیا گیا تھا تاکہ قیامت کے روز تم لوگ یہ نہ کہو ان کننا عن ھذا غافلین، کہ ہمیں تو اس کا علم ہی نہیں تھا، یا قیامت کے روز یہ نہ کہو او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکننا ذریۃ من بعدہم، کہ جو شرک اور بت پرستی کی تھی تو وہ ہمارے باپ اور دادا نے کی تھی، ہمارے آبا و اجداد نے کی تھی، ہم تو انہی کی اولاد ہیں۔ ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کر کے اور یہ عہد لے کر اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، اور دارالاسباب بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جو نظام چلایا ہے وہ نظام اہل ایمان کے اعمال کی بنیاد پر چلایا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے اس عہد کو نبھاتے ہیں، اس عہد کا اقرار اس دنیاوی زندگی میں بھی کرتے ہیں، وہ لوگ اس دنیا میں جیسی زندگی گزاریں گے، جیسے اعمال کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس دنیا میں ویسے ہی حالات پیدا کیے جائیں گے۔ ایمان والوں کے اعمال کے مطابق اس دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ آپ سب نے یہ بات بارہا سنی ہوگی کہ جس وقت تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے کارخانے نظام حیات کو چلائے رکھیں گے۔ یہ پوری دنیا کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک ہی باقی رکھیں گے جب تک کوئی ایمان والا باقی رہے گا، کوئی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، اور جس دن ایمان والا اللہ اللہ کہنے والا اس کائنات میں نہیں رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے کائنات کے نظام کو سمیٹ دیں گے، ختم فرما دیں گے، قیامت آ جائے گی۔ ورنہ کافروں کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہاں کو جنت بنایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، کہ یہ دنیا ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے۔ محدثین کرام نے تفسیر میں لکھا ہے کہ قید خانے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والے کا اٹھنا، ایمان والے کا سونا، ایمان والے کا زندگی گزارنا، ایمان والا کیسے کمائے گا، کیسے عبادت کرے گا، والدین کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ کیسے تعلقات رکھے گا، اللہ کے دین پر کیسے عمل کرے گا، یہ سب کی سب باتیں اللہ کے احکامات کے تابع ہیں۔ ایمان والا اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں جی سکتا۔ جیسے ایک قیدی جیل میں ہوتا ہے تو اس کی اپنی مرضی نہیں چلتی، جیل خانے کا ذمہ دار طے کرتا ہے کہ یہ کب اٹھے گا، یہ کب جیل خانے سے باہر نکلے گا، اسے کھانا کب ملے گا، اور یہ دن بھر کون کون سے عمل کرے گا، اس کی دن بھر کی ایکٹیویٹی کیا ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک انسان اور ایک مسلمان نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی غلامی کا اقرار کر لیا ہے، اپنی بندگی کا اقرار کر لیا ہے، تو زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنی ہے۔ جیسے ایک قیدی کی زندگی گزرتی ہے کہ اپنی مرضی نہیں، رب کی مرضی چلے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے چلیں گے۔ کوئی شخص اپنی من مانی زندگی گزارنا چاہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہاں میں اجازت نہیں دی ہے۔ اگر ایمان لائے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی غلامی کا اقرار کیا ہے، اللہ کو معبود مانا ہے، تو زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنی ہے۔ اور اس دنیا کو اللہ نے کافروں کے لیے جنت بنایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وجنت الکافر، کہ یہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے۔ اور جنت کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر آدمی کو اپنے اچھے اعمال کے بدلہ ملے۔ انسان نے جو نیک عمل کیا ہو
اس کا بدلہ جس جگہ ملتا ہے اسے جنت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے اور جو اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے رب ہونے کا انکار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو ان کے لیے جنت بنایا ہے۔ اور یہ اللہ کا انصاف ہے کہ ایمان والوں کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز آخرت میں جنت کی شکل میں دیں گے، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اللہ کا انصاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام نیک اعمال کا بدلہ جو وہ انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کے کام کرتے ہیں، جو بھی نیک عمل اور اچھے عمل دنیا میں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کا پورا بدلہ یہی دے دیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، کہ جو اس دنیا کی زندگی چاہے گا اور اس دنیا کی زیب و زینت چاہے گا، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، اس دنیا میں ہی ہم اس کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیں گے۔ وہم فیہا لا یبخسون، اس دنیا میں اس کے کوئی بھی عمل میں اور کسی بھی عمل کے بدلے کے دینے میں ذرا بھی کمی نہیں ہوگی۔ نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، بدلہ دینے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں صرف اور صرف بدلہ آگ ہے، آگ ہی آگ ان کا بدلہ ہے، عذاب ہی عذاب ہے۔ تو ان کے لیے اللہ کا انصاف یہ ہے کہ جو نیک عمل کریں گے ان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا میں ہی عطا فرما دیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جھکتا دیتے ہیں، انصاف کے باوجود اللہ کی رحمت ہے، اور رحمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ دیتے ہیں، یہی رحمت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اس بات کا خوف نہیں ہوتا کہ لوگ ایک جماعت ہو جائیں گے، یعنی کہ شرک اور کفر پر انسان لوگ متفق ہو جائیں گے اور متحد ہو جائیں گے، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، تو رحمان کے انکار کرنے والوں کے لیے ہم ان کی چھتوں کو چاندی کا بنا دیں گے، اور وہ سیڑھیاں جس پر وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھر اور ان کی مسہریاں جن پر وہ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سونے اور چاندی کا کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا میں قانون رکھا ہے، ایمان والے نیک عمل کریں گے، اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزاریں گے، اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں دیں گے، اور پورا بدلہ دیں گے، اور بڑھا کر دیں گے۔ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں ملے گی، اور انسان کے اخلاص کے بقدر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بے انتہا اضافہ فرمائیں گے۔ وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ قیامت کے روز ایک آدمی کی پیشی اللہ کے دربار میں ہوگی، اور وہ اپنی نیکیوں کو اور برائیوں کو دیکھے گا، تو اسے ایک نیکیاں ایسی نظر آئے گی کہ وہ پہاڑوں کے مانند ہوگی۔ وہ حیرت اور تعجب سے اسے دیکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب اور فرشتوں کی جانب حیرت کی نگاہوں سے دیکھے گا۔ اس کے دل میں ہوگا کہ میں نے اتنی بڑی نیکی تو زندگی میں کبھی نہیں کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، علیم بذات الصدور ہے، لوگوں کے دلوں میں جو بات آتی ہے اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں خیال ڈالیں گے کہ پوچھ لے، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے اللہ اتنی بڑی نیکی تو میں نے زندگی میں نہیں کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جواب آئے گا کہ تو نے اخلاص کے ساتھ ایک چھوٹی سی نیکی کی تھی، تیرے اخلاص کی وجہ سے اس نیکی کی ہم نے پرورش کی، اور اس کی پرورش ہونے کے بعد آج یہ اس حالت میں تجھے دی جا رہی ہے، یہ اس کے اخلاص کے بقدر بڑھا کر دیا جائے گا۔
ایک نیکی کا بدلہ کم سے کم 10 نیکی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے راستے میں خرچ کیے ہوئے مال کے بدلے میں 700 نیکی۔ اور انسان جتنے اخلاص کے ساتھ عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بقدر اسے بڑھا کر دیں گے، جتنی نیک نیتی سے عمل کرے گا۔ یہ تو ایمان والے کے لیے آخرت میں بدلہ ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ ایمان والے کے نیک عمل کا بدلہ آخرت میں دیا جائے گا، اور کافروں کے اچھے عمل کا بدلہ اس دنیا میں دیا جائے گا۔ ایمان والوں کا نیک عمل جو بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آخرت میں بدلہ عطا فرمائیں گے، اور اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ اللہ کی رحمت کا نظام بھی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام تکوینی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آخرت میں نیکیوں کا بدلہ تو ملے گا، مگر نیکیوں کی برکت تمہیں اس دنیا میں نظر آنے لگے گی۔ گناہوں کا بدلہ بھی آخرت میں ملے گا، مگر گناہوں کی نحوست سے تمہیں اس دنیا میں گناہوں کی نحوست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ گناہوں کی نحوست تمہیں اس دنیا میں نظر آئے گی، نیکیوں کی برکت اس دنیا میں نظر آئے گی، اور اگر گناہ کرو گے، نافرمانی کرو گے تو گناہ کی نحوست بھی اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا دیں گے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اس وقت دنیا کا بڑا عجیب حال تھا، اور آپ نے صحابہ کرام کے سامنے ایک واقعے کے ذریعے سے اس بات کی تائید فرمائی تھی۔ بنو اسرائیل کا ایک واقعہ آپ نے بیان فرمایا تھا کہ بنو اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا اور ایک برا شخص تھا، اور دونوں کے موت کا وقت قریب آ رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو متعین کیا، جب اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے والا شخص اس کی موت کا وقت آیا، وہ مالدار آدمی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تمام رشتہ داروں کو اس کے پاس جمع کر دیا تھا، جو اس سے پوچھ رہے تھے، اس کی ہر ضرورت پوری کر رہے تھے، ہر خواہش پوری کی جا رہی تھی، اچھی سے علاج اور تیمارداری کی جا رہی تھی، ہر سہولیات کا بندوبست کیا جا رہا تھا۔ اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، اس نے ایک خواہش ظاہر کی کہ میں فلاں مچھلی کھانا چاہتا ہوں، اور وہ مچھلی ایسی تھی جو ایک مخصوص پانی میں ہی پیدا ہوتی تھی اور ایک مخصوص موسم میں پیدا ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا کہ وہ شخص یہ مچھلی کھانا چاہتا ہے، یہ مچھلی اس وقت اس علاقے میں نہیں ہوتی، یہ دنیا کے فلاں علاقے میں ہے، تم اس جگہ سے اس مچھلی کو اٹھاؤ اور یہاں کے پانی میں ڈال دو، اور جس وقت مچھوارا اپنا جال پانی کے اندر ڈالے تو اس مچھلی کو اس جال میں پھنسا دو۔ فرشتے نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، وہاں سے مچھلی لا کر یہاں ڈال دی، مچھوارے نے ڈال ڈالا، اس میں مچھلی آ گئی، اس نے مچھلی نکالی، اور اس شخص کے رشتے دار بازار میں وہ مچھلی تلاش کر رہے تھے۔ یہ بازار میں مچھلی لے کر پہنچا، اس کے رشتے دار بھی پہنچے، انہوں نے سودا کیا، مچھلی لے لی، اور مچھلی لے جا کر اس شخص کو کھلا دی۔ اور اسی وقت اسی زمانے میں اللہ کے ایک نیک بندہ تھا جس نے زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزاری تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری تھی، اس کی بھی موت کا وقت قریب تھا، اور قسم پرسی کا یہ عالم تھا کہ کوئی بھی گھر والا رشتہ دار اس کے پاس موجود نہیں تھا، وہ بستر پر پڑا ہوا تھا، اپنی زندگی کی آخری گھڑیاں گن رہا تھا، اسے شدت کی پیاس لگی ہوئی تھی، اس کے پاس پانی کا ایک گھڑا رکھا ہوا تھا، اس کی چاہت تھی کہ وہ پانی پی لے، پیاس کی شدت سے وہ تڑپ رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی فرشتے کو بھیجا
اور ارشاد فرمایا، حکم دیا کہ جا کر اس پانی کے گڑھے کو گرا دو۔ وہ فرشتہ آیا اور اس نے پانی کے اس گڑھے کو گرایا، اس کا پانی زمین پر بہہ کر ضائع ہو گیا، زمین میں جذب ہو گیا، اور وہ شخص اسی پیاس کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں حاضر ہونے کے لیے اس دنیا سے روانہ ہو گیا۔ پیاس کی شدت کی عالم میں دنیا سے گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کے دل میں سوال ڈالے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے اللہ، ایک برا شخص تھا، اس کے لیے آپ نے ہر سہولت مہیا کرائی، اس کی ہر خواہش پوری کی۔ اس کے مقابلے میں ایک نیک شخص تھا، آپ نے اس کی پیاس کی شدت میں اس کی امید بھی توڑ دی کہ جو پانی اس کے سامنے نظر آ رہا تھا، اسے دکھ رہا تھا، امید تھی کہ کوئی آ کر پلا دے گا، آپ نے اس پانی کو بھی گرا کر ضائع کروا دیا اور اپنے اس نیک بندے کو پیاس کی حالت میں اپنے پاس بلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ دنیا دار شخص تھا، وہ مالدار شخص تھا، اس کے لیے اس کے تمام اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دیا جانا تھا، اور اس کی کچھ نیک اعمال کا بدلہ دینا باقی تھا۔ اس لیے مرنے سے پہلے میں نے اس کے لیے تمام اسباب راحت مہیا کرائے، اس کی تمام خواہشیں پوری کی، اور اس عالم میں اس کو اپنے پاس بلایا کہ آخرت میں اس کے لیے اب کوئی بدلہ نہیں ہے، جتنا بدلہ تھا ہم نے اس سے زیادہ اسے اس دنیا میں دے دیا ہے۔ اور وہ جو نیک شخص تھا، ہم نے اسے تکلیف دی، اس لیے کہ آخرت میں ہم نے اس کے لیے جو درجات بنائے تھے، ہمیں آخرت میں اسے جس مقام پر پہنچانا تھا، اس کے اعمال اس تک پہنچنے سے کوتا تھے، کم تھے۔ اس نے اتنے عمل زندگی میں نہیں کیے تھے کہ اس اعمال تک اور اس مقام تک پہنچ سکے۔ اور اسی کے ساتھ وہ انسان تھا، زندگی میں اس سے کمی اور کوتاہی بھی ہوئی تھی۔ ہم چاہتے تھے کہ اس کی کوتاہیوں کی تھوڑی سزا اسے دنیا میں مل جائے تاکہ اس کی کوتاہیاں اور کمیاں معاف ہو جائے، اور اس تکلیف دے کر اور یہ امید توڑ کر، ایک ایمان والے کا دل توڑ کر، ہم نے اس کے لیے جنت میں درجات بڑھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس لیے اسے دنیا میں تکلیفوں سے مبتلا کیا گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک ایمان والے کو کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے بدلے میں اس کے لیے اجر و ثواب ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دو ایمان والے آپس میں ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، دونوں سے گناہ اس طرح سے جھڑ جاتے ہیں جیسے سوکھے پتے خزاں کے موسم میں درختوں سے جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ نے بے شمار طریقے گناہ کو معاف کرنے کے بتائے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایمان والے کے گناہ اس دنیا میں تھوڑے سے حالات آ کر، تھوڑی سی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہو کر اسے اس کے برے اعمال کا بدلہ اس دنیا میں ہی دے دیا جائے، اور قیامت کے دن اس کے لیے صرف اچھے اعمال اور جنت میں اعلیٰ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے متعین ہو۔ یہ تو ہوئی اللہ کی رحمت، ورنہ اللہ کا قاعدہ یہی ہے کہ ایمان والے کے اچھے اور برے اعمال کا بدلہ آخرت میں دیا جائے گا، اور کافروں کے اچھے اعمال کا بدلہ دنیا میں دیا جائے گا۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ایمان والوں کو حالات میں مبتلا کرتے ہیں اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بناتے ہیں، آخرت میں بلندی درجات کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اور کافروں کے لیے بھی رحمت یہی ہے کہ انہیں بھی اللہ تبارک و تعالی حالات میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ ان پر بھی حالات آتے ہیں، اور یہ حالات اس لیے آتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر سچا راستہ اختیار کر لیں، اللہ کی وحدانیت کے انکار کو چھوڑ کر اللہ کو وحدہ لا شریک لہ ماننے لگے، اللہ کی ذات کا اقرار کر لیں۔ ان پر حالات اس لیے آتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ
اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے کہ یہاں جو بھی ہوتا ہے کسی نہ کسی سبب سے ہوتا ہے. اگر ایمان والوں پر حالات ہیں تو اللہ کی رحمت کے علاوہ اس میں ہماری کوتاہیاں بھی ہیں. جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تم لوگ جس بھی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہو یہ تمہاری اپنی بدعمالیوں کی نحوست ہے. فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اسے تم نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور ہم بے شمار اپنی رحمت سے معاف فرما دیتے ہیں. انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس پر حالات آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات واضح طور پر ذکر فرما دی ہے. آج اگر ہمارے حالات دیکھے جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ جاتی ہے. آج ہم پر کون کون سے حالات ہیں؟ آج ہماری روزیاں تنگ ہو گئی ہیں، کاروبار میں برکت نہیں رہی، سلطان بادشاہ جابر اور ظالم ہو گئے ہیں، حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، ہمارے آپس میں انتشار اور اختلاف پیدا ہو گیا ہے، ہمارے اوپر ایسی ایسی بیماریاں آ رہی ہے جو اس سے پہلے لوگوں نے سنی نہیں تھی، اور وہ بیماریاں وبا کی شکل اختیار کر رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس حدیث کو سن کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آج کے حالات میں آپ نے آ کر ارشاد فرمائی ہو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے کچھ باتیں کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور ہمیں مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے معاشر مہاجرین، اے مہاجر لوگ، 5 چیزیں ایسی ہیں جب تم اس میں مبتلا ہو جاؤ گے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت چاہتا ہوں کہ تم اس میں مبتلا ہو. میں اللہ سے حفاظت اور پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے، مگر جب تم اس میں مبتلا ہو جاؤ گے تو اللہ کے 5 عذاب تم پر آئیں گے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی قوم میں فحاشیت، عریانیت اور زنا کرنے کے جو دواعی ہیں، زنا تک پہنچانے والے جو عمل ہیں، ناجائز دوستیاں، فحاشیت اور عریانیت، جب یہ کسی قوم میں عام ہو جاتی ہے یہاں تک کہ اسے علل اعلان کیا جانے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس قوم میں ایسی ایسی بیماریاں پیدا کرتے ہیں جن بیماریوں کا نام ان کے باپ دادوں نے سنا بھی نہیں ہوئے. ان کے باپ دادا، ان کے آباء و اجداد میں ان بیماریوں کے متعلق کوئی تذکرہ بھی نہیں تھا. نئی نئی قسم کی بیماریاں لوگوں کو پکڑ لے گی. جب زنا کا ظہور ہوگا، علل اعلان کیا جانے لگے گا، زنا تک پہنچنے کے راستے عام ہو جائیں گے، دنیا میں عریانیت اور فحاشیت پھیل جائے گی، حیا ختم ہو جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اللہ کی ناراضگی آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میں ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی جو تمہارے آباء و اجداد میں کبھی تھی ہی نہیں. اور دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم لوگ برائی ہوتا دیکھو گے اور تم میں یہ طاقت ہوگی کہ تم لوگوں کو برائیوں سے روک دو، مگر تم لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ عمومی شکل میں آئے گی، یعنی بیماریاں وبا کی شکل اختیار کر لیں گی، موت کی کثرت ہو جائے گی. 2 سال سے جن حالات سے پوری دنیا گزر رہی ہے، اس دنیا کا نظام ایمان والوں کے اعمال سے چلتا ہے.
کافر جو عمل کرتے ہیں ان کے عمل کا اعتبار نہیں ہے. اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے، اس کا نظام چلا رہے ہیں تو ایمان والوں سے چلا رہے ہیں، اور ایمان والے ختم ہو جائیں گے نظام ختم ہو جائے گا. ایمان والے جیسا عمل کریں گے پوری کائنات کو اوپر ویسے ہی حکم نازل ہوں گے، اللہ کے ویسے ہی فیصلے اتریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ کے بعد دوسری وجہ ذکر کی کہ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگے گی، الا اخذوا بالسنین وشدت المؤونۃ وجور السلطان، ناپ تول میں کمی کرنے لگے گی، کاروبار میں دھوکہ دینے لگے گی، لوگوں سے جھوٹ بولنے لگے گی، کاروبار میں ایک دوسرے کو دھوکہ دیا جانے لگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے قحط سالی آ جائے گی. ان کی پکڑ ہوگی قحط سالی کے ذریعے سے، روزی تنگ کر کے کہ آدمی ہفتہ بھر محنت کر کے لون چلائے گا، ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. لوگ کارخانے چلائیں گے اور ہفتے بھر کے بعد حساب کریں گے تو حساب نفع میں نہیں نقصان میں جائے گا. یہ اس وقت ہوگا جب لوگ اپنے کاروبار میں خیانت کرنے لگیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ظالم اور جابر حکمران مسلط کر دیے جائیں گے. آج یہ چیز ہر جگہ دکھ رہی ہے، نظر آ رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی آج سے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دی ہے کہ جب ایمان والے یہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ پکڑ آئے گی. اور جب کوئی قوم زکوٰۃ دینا بند کر دے گی ان پر بارش بند ہو جائے گی. وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اور ارشاد فرمایا کہ اگر جانور نہیں ہوتے، بے زبان مخلوق نہیں ہوتی تو ان پر ایک قطرہ بھی بارش نہیں کی جاتی. آج حالات یہی ہو گئے ہیں، بارشیں بے موسم ہو گئی ہے. کسی جگہ بارش ہوتی ہے تو کوئی جگہ قحط سالی پڑ جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول سے کیا جانے والا عہد توڑا جائے گا، وہ عہد جو ہم ہر روز نماز میں سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذریعے سے کرتے ہیں، وہ عہد جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا کے پیدا کرنے سے پہلے دلایا تھا، جو عہد لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا اقرار کر کے کرتے ہیں کہ بندگی، غلامی، اطاعت اور فرمانبرداری صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی جائے گی. جب انسان اس عہد کو توڑے گا تو اللہ تبارک و تعالی تم پر، تمہارے علاوہ دوسرے لوگوں کو جو تمہارے دشمن ہوں گے انہیں تم پر مسلط کر دیں گے، اور وہ لوگ تمہارے مالوں کو تمہارے ہاتھوں سے لے لیں گے. مال تمہارا ہے مگر تمہیں لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ لائن میں کھڑے ہو کر ہمارے پاس جمع کراؤ، اور ہم جتنا چاہیں گے اتنا تمہیں دیں گے. اپنا پیسہ لے کر بینکوں کی لائن میں لگے رہو گے اور پیسہ اتنا ہی نکال سکو گے جتنا سرکار اجازت دے گی. اور پانچویں بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب تمہارے ذمہ داران، ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، کوئی چھوٹے سے گھر کا ذمہ دار ہے، چھوٹے سے خاندان کا ذمہ دار ہے، کوئی بڑے ذمہ دار ہے، کوئی قوم کے ذمہ دار ہیں. ہر شخص کو اللہ نے کوئی نہ کوئی جگہ ذمہ داری عطا کی ہے. جب تمہارے ذمہ داران اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اترے ہوئے احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، اللہ کے حکموں کے مطابق انصاف نہیں کریں گے اپنی رعایا کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تمہارے درمیان انتشار اور اختلاف پیدا کر دیا جائے گا، تمہارے اندر سے اتحاد ختم ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ان گناہوں کو بتایا تھا اور ان کی نحوستیں ذکر کی تھی. آج انہی گناہ میں ہم اور آپ مبتلا نظر آتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں کی جتنی نحوستیں بیان کی تھی آج کھلی آنکھ سے ہر شخص دیکھ سکتا ہے.
اور اللہ کے رسول، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول سے نکلی ہوئی ایک ایک بات برحق اور صحیح ہے۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ آج پوری دنیا میں جو فحاشیت عریانیت پھیلی ہوئی ہے، اور جب مسلمانوں میں پھیل گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ وبائی شکل میں بیماری آئی، مگر ہم نے اس پر غور نہیں کیا۔ کہنے والے کہنے لگے کہ غیروں کی سازش ہے، یہودیوں کی سازش ہے، کوئی کہتا تھا کہ کوئی بیماری ہی نہیں ہے، مگر کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا آج سے 1400 سال پہلے، اور وجہ بھی ذکر کر دی تھی۔ اقبال مرحوم نے اسی وجہ سے کہا تھا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کہ ہم تو لٹ گئے، ہمارا کارواں لٹ گیا، ساتھ ہی کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا کہ ہمیں اپنے لٹنے کا بھی احساس نہیں ہے۔ ہم اپنا قصور دوسروں کے سر ڈالنے میں لگے ہوئے ہیں، ہیلے بہانے تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، جبکہ یہ بات واضح اور صاف ہے کہ اس دنیا کا نظام ہمارے عمل سے چلتا ہے، ایمان والوں کے عمل سے چلتا ہے۔ ہم برائیاں ہوتی دیکھ رہے ہیں سماج اور معاشرے میں، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو، اپنے ماتحتوں کو برا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، برائیوں میں مبتلا دیکھ رہے ہیں، ہم انہیں روک نہیں رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برائیاں ہو اور تم میں طاقت ہو روکنے کی، تم نہ روکو تو تم پر عمومی عذاب آئے گا، عمومی پکڑ آئے گی، ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی جو وبا کی شکل اختیار کر لیں گی، اموات کی کثرت ہو جائے گی۔ اپنے گریبان میں اپنے آپ کی اصلاح کے لیے ہمیں جھانکنا ضروری ہے، اپنے آپ کی اصلاح اور اپنے ماتحتوں کی اصلاح ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، کہ خود تو گناہ سے بچے ہی، کیونکہ گناہ کی ایک نحوست ہے جس سے اس دنیا میں ہمیں کسی نہ کسی دن روبرو ہونا پڑے گا، اور ساتھ ہی اپنے ماتحتوں کو بھی گناہ سے بچانا ہے۔ اور گناہ سے بچانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی غلط کام کرے تو اسے روکنا ہے، اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو یہ بھی گناہ ہے، اسے نماز کا حکم دیا جائے۔ لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، یہ بھی گناہ ہے، لوگوں کو زکوٰۃ کی ترغیب دی جائے۔ اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اس سے روکا جائے، اللہ کے حکموں کو چھوڑا جا رہا ہے، اسے کرنے کا حکم دیا جائے۔ جب تک یہ سب ہم لوگ اپنی زندگیوں میں نہیں کریں گے، ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حالات نہیں بدلیں گے جب تک کہ تم لوگ اپنے حالات نہ بدل لو۔ ہمیں یہ سب چیزیں چھوڑنا ہوں گی، معاشرے کی اور گھروں کی اصلاح کرنی ہوں گی، جب جا کر ہمارے حالات سدھریں گے، یہ بیماری اور وبا جائے گی، یہ تنگی روزی ہم سے دور ہوگی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج تک زندگی جیسی بھی گزری ہو، گناہوں میں اللہ نے توبہ کا راستہ بتایا ہے، استغفار کا راستہ بتایا ہے، انسان توبہ اور استغفار کے راستے پر چلے، اپنے آج تک کے گناہوں سے معافی مانگ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے یا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کرو گے بارش ہوگی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مال اور اولاد میں برکت ہوگی، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی تمہیں خوشحالی عطا فرمائیں گے، تمہیں راحت والی زندگی دیں گے، تمہارے لیے بہترین پانی کا انتظام ہوگا۔ تو جو زندگی گناہوں میں گزری ہے اس سے استغفار اور گناہوں سے چھوڑ کر نیکی والی زندگی اختیار کرنے کی کوشش، جب تک ہم اس جانب اپنے قدم نہیں بڑھائیں گے ہمارے حالات نہیں پلٹنے والے ہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ جو عمل آج تک ہم اپنی زندگی میں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دے، اور ان بدعمالیوں کی نحوست جو ہمیں اس دنیا میں نظر آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نحوست کو ہم سے ہٹا لے۔
مگر نحوست ہنسنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس گناہ کو چھوڑیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی بہت غفور الرحیم ہے۔ انسان ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے ایک مرتبہ معافی مانگنے سے اس کے پوری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے حالات بدل دیتے ہیں، بشرطے کہ وہ خود اپنے حالات بدلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہ چھوڑنے والی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکیوں والی زندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال